दोस्तों, आज माह रजब की 25 तारीख है और आखिरी जुमेरात का मुबारक और बाबरकत दिन आ गया है। खुदारा आज माह रजब की 25 तारीख को ये खास वजीफा या रब्बाना और या सलामू का पढ़ लेना। पूरे साल की सलामती आपके नसीब में लिख दी जाएगी। नागहानी आफात और बलियात से, हादसात से आपकी हिफाजत होगी। आप पर जादू जिन्ना के जितने मामलात हैं सब खत्म होंगे। सबसे बड़ी बात, रिस्क दौलत बेशुमार मिलेगी। नसीब आपके अच्छे हो जाएंगे। बस आज माह रजब की 25 तारीख और आखिरी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा या रब्बाना और या सलामू का बताए हुए तरीके से पढ़ लेना। ये वो कबूलियत वाला वजीफा है कि अगर आज आपने ये खास वजीफा या रब्बाना या सलामू का पढ़ लिया तो आपकी हर दुआ, हर हाजत पूरी होगी। रब्बे करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी होगी। ये वो घड़ियां हैं जिनमें तकदीरें बदल दी जाती हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, बरसों की रुकी हुई हाजतें सब पूरी हो जाती हैं। अहले इल्म फरमाते हैं कि ये सिर्फ 25 तारीख नहीं है बल्कि तकदीरों को पलटने वाला दिन है। और ये सिर्फ वजीफा नहीं है, रब को राजी करने वाला वजीफा है। या रब्बाना के मायने हैं ए हमारे परवरदिगार। रब को पुकारने का इससे बड़ा मोहब्बत भरा अंदाज दूसरा हो नहीं सकता। या रब्बाना और या सलामू के मायने हैं इस सलामती देने वाले। इस नाम को पढ़ने से आपको सलामती हासिल होगी। जो रिस्क मिलेगा ना वो भी सलामती वाला होगा, यानी हराम का रिस्क नहीं मिलेगा, हलाल तरीके से ही रिस्क मिलेगा। और हलाल जराए जब आपको नसीब और मुयस्सर आते हैं ना तो फिर मुश्किलात परेशानियां भी दूर होने लगती हैं और आपको इज्जतें भी मिलने लगती हैं। अगर आप लोग भी इज्जत हासिल करना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी जो औलादें हैं वो आपकी फर्मा बरदार रहें और आप लोग अपने वालिदैन के फर्मा बरदार रहें, तो आज माह रजब की 25 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन आप लोगों ने या रब्बाना या सलामू का ये खास वजीफा पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये अमल सबसे खास है। ये वजीफा इतना तीर बहदफ है कि हर कोई अपने सीने का राज नहीं बताता, लेकिन मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज वो अमल आप लोगों को देकर जाऊंगा जिसको पढ़ने से आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली हैं। और अहले दिल और अहले फहम बताते हैं कि इस अमल को पढ़ने से आपकी बरसों की रुकी हुई हाजतें भी पूरी हो जाती हैं। और ये दौलत का सबसे तेज़ तरीन वजीफ़ा है। ये इतना नायाब वजीफ़ा है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता, लेकिन जो अमल मैं आज आप लोगों को बताऊंगा उसको पढ़ने से आपको आसानियां ही आसानियां मुयस्सर आएंगी, क्योंकि इस अमल को पढ़ने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है। और अगर छोटा मोटा सदका कर ले, यानी जैसे एक मुट्ठी चावल ले लें या एक मुट्ठी चीनी ले लें या 3-4 अंडे ले लें, अगर इस तरीके से आप लोग अमल पढ़ेंगे तो 100% कामयाबी मिलकर ही रहेगी। क्योंकि रजब का महीना रहमतों वाला महीना है, रजब का महीना बरकतों वाला महीना है। रजब का महीना इतना खास महीना है कि इस महीने का जिक्र कुरान करीम के अंदर भी आया। और नबी पाक ने फरमाया, रजब अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है, शाबान मेरा महीना है, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। रजब के महीने में बीज बोया जाता है, शाबान के महीने में उसकी पलाई होती है और रमज़ानुल मुबारक के महीने में उसकी कटाई होती है। तो लिहाजा आज दौलत की ये खास तस्बीह, दौलत का ये खास अमल सिर्फ एक बार अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। आप लोग मुझे दुआएं दोगे, आप लोग यकीन करो मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। ये दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है, ये दुनिया का सबसे खास अमल है, लेकिन एक बार पढ़ने की देर है, एक बार इस अमल को करने की देर है और फिर मोजज़ा अपनी जागती हुई आंखों से देखिएगा। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप अफगानिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, दुबई से हैं, आप लोगों का ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, नेपाल से है, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह रजब की 25 तारीख और आखिरी दौलत से भरी जुमेरात का दिन आ जाए,
پھر یہ وظیفہ یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں۔ اس عمل کی بے حد فضیلت ہے، بے حد برکات ہیں، تو لہٰذا اس عمل کو آپ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، بس پڑھنا ضرور ہے۔ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، دکان پر ہیں تو وہاں بیٹھ کر پڑھ لیں، آفس میں ہیں تو وہاں پڑھ لیں، بس پڑھنا ضرور ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر اس عمل کو آج نہیں پڑھا تو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد جب ماہ رجب کی 25 تاریخ آئے گی تب آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج آپ کو اپنے سینے کا راز بتانے جا رہا ہوں۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور آپ لوگوں نے آمین بھی ضرور بولنا ہے، کیونکہ اگر آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی اور یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی اور آپ کی آمین اللہ پاک کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس لیے اجتماعی دعاؤں کی بڑی برکت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اجتماعی دعاؤں میں لازمی حصہ لیا کریں۔ تو آئیں پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، تجھے اہل بیت کا واسطہ، تجھے آج ماہ رجب کی 25 تاریخ اور آخری جمعرات کا واسطہ۔ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمیشہ موسلا دھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔
سب سے پہلے باوضو ہو، مصلے پر بیٹھے اور مصلے پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والو 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، کسی کی جاب چھوٹ گئی ہے، اور کوئی ایسا ہے جو بیمار ہے اور ڈاکٹروں کے خرچے اٹھا اٹھا کے تھک چکا ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن کے بچے بیمار ہیں اور بچے بیماری سے اٹھ ہی نہیں رہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ ہر چیز کے لیے پڑھ سکتے ہیں، ہر مسئلے کے حل کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہر مسئلے کا حل آپ کو اس عمل، اس وظیفے کے اندر دیکھنے کو لازمی ملے گا۔ تو لہٰذا آج لازمی اس عمل، اس وظیفے کو آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، کیونکہ آج ماہ رجب کی 25 تاریخ ہے اور آخری جمعرات کا دن ہے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اور یا سلامو یہ بھی رب کی صفت ہے۔ یا ربنا اللہ پاک کا بہت ہی بابرکت اور پاورفل نام ہے۔ اللہ والوں، یا ربنا ایک بہت ہی پیارا کلمہ اور بابرکت نام ہے جو قرآن و حدیث میں بار بار آیا ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا ایک بہت ہی محبت بھرا اور عاجزی والا انداز ہے۔ یا ربنا کے معنی ہے پکارنے کا۔ لفظ جیسے ہم کسی کو آواز دیتے ہیں یا ربنا ہمارے رب، اے ہمارے رب، پروردگار، یہ اکثر دعا کی شروعات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اے میرے مالک و مولا، جس طریقے سے دعا کی جاتی ہے میں بھی کرتا ہوں، تو یہ اس کو عربی میں اگر ترجمہ کرے تو یا ربنا ہی آئے گا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اب یا سلامو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی بہت ہی پیارا نام ہے جو ہر اس دل کو سکون عطا کرتا ہے جو پریشان ہو، ہر اس وجود کو سکون دیتا ہے جو بے قرار ہو، اور ہر اس گھر میں سکون نازل کرتا ہے جہاں بے برکتی، جھگڑے یا رنجشیں ہوں۔ اللہ والوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک اور بابرکت نام ہے۔ جو بندہ یا جو شخص بھی اس نام کا ورد کرتا ہے، یہ عمل کرتا ہے، تو کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔
बीमारियां परेशानियां उसके घर से कोसों दूर चली जाती हैं। अल्लाह वालों, अगर आप भी अपनी जिंदगी को पुरसुकून और खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों में रोशनियां लाना चाहते हैं, अपनी जिंदगियों को जन्नत जैसा बनाना चाहते हैं, अमीर व कबीर बनना चाहते हैं, तो आज आप लोगों ने या रब्बाना और या सलामों को मिलाकर पढ़ना है। अल्लाह वालों, या रब्बाना और या सलामो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बहुत ही खास इसमें आजम है, बहुत ही मुजर्रब नाम है। और जब आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो इनकी कदर व कीमत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप लोगों ने किस तरीके से वजीफा पढ़ना है, इसको जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यूं तो इस अमल को रोजाना भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया, या रब्बाना या सलामो दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या रब्बाना या सलामो को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। अल्लाह वालों, 11 बार पढ़ने में कितना कोई वक्त लग जाएगा। अगर आपके पास पानी का गिलास मौजूद हो तो आप लोग उस पर दम कर दें, या फिर चीनी आपके पास हो तो आप लोग उसको रख के भी ये वजीफा पढ़ सकते हैं, क्योंकि सलामती रब की तरफ से आती है। अल्लाह वालों, पैसा हर बंदा कमाता है, पैसा और रिस्क हर बंदे को मिल ही जाता है, लेकिन सलामती वाला रिस्क ये किसी किसी को मिलता है। तो लिहाजा आप लोगों ने पहले नंबर पर या रब्बाना और या सलामू को सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो लोहे कुरानी का अमल है। आप लोगों ने दूसरे नंबर पर यासीन और अलिफ लाम मीम को पढ़ना है। अल्लाह वालों, यासीन पूरी सूरह मुबारका नहीं पढ़नी, सिर्फ ये 2 लफ्ज पढ़ने हैं, या और सीन, और 3 लफ्ज अलिफ लाम मीम, यानी टोटल 5 लफ्ज आप लोगों ने पढ़ने हैं। यासीन और अलिफ लाम मीम को आप लोगों ने मिलाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किस तरीके से है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा कीजिएगा। यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया, यासीन अलिफ लाम मीम ये दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो गया, यासीन और अलिफ लाम मीम इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 3 बार हो गया। अल्लाह वालों, इस तरीके से आप लोगों ने लोहे कुरानी को इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना है और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। अल्लाह वालों, 7 मरतबा पढ़ने के मायने 7 बार ही पढ़ेंगे, ना 6 ना 8, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। और लोहे कुरानी आप लोगों ने आम तौर पर लोगों के घरों के ऊपर लटकी हुई या लिखी हुई देखी होगी, और बाज दुकानों पर भी आपने देखी होगी, वो लोग हुसूल बरकत के लिए लगाते हैं। इसकी वजह यह है, इसके मायने अल्लाह रब्बुल आलमीन और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अलावा कोई नहीं जानता कि इन लोहे कुरानी के मायने क्या हैं, इन आयत के तर्जुमा क्या हैं। तो लिहाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ यासीन और अलिफ लाम मीम को दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। और अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर पढ़ना है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर किसी को ज़बानी आती है। सूरह कौसर एक ऐसा मुश्किल कुशा वजीफा है, एक ऐसा नायाब और बाबरकत वजीफा है, दौलत का एक ऐसा बादशाह वजीफा है कि जिसको पढ़ते साथ ही रिस्क और दौलत खुद चलकर आते हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी मगर लाडली और ताकतवर तरीन सूरत है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाता है। सूरह कौसर पढ़ने से गैब से रुकावटें बंदिशें टूट जाती हैं, बिगड़े काम सवर जाते हैं, वो जो कई सालों से ना मिल सका। आज सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 15 बार पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि रातों रात आपके तकदीर के बंताले खुल जाएं, बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ सकती हैं, तलाक की नौबत से बचने के लिए पढ़ सकती हैं, रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, तो सूरह कौसर को सिर्फ 15 बार बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने की देर है। अल्लाह वालों, सूरह कौसर हर मसले का वाहिद हल है। वो बच्चे, वो बड़े जिनके इम्तिहान हो रहे हैं, इम्तिहान में अच्छी कामयाबी के लिए, इम्तिहान में अच्छे नंबरों के लिए आप ये वजीफा बताए गए तरीके से रात सोने से पहले भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आज जो अमल बताऊंगा
آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والو سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو صفاتی ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ایک نام ہے یا وہابو تو دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا وہابو جس کے معنی ہے بہت زیادہ دینے والی ذات، اور یا رزاقو اے روزی دینے والے۔ اللہ والو یا وہابو وہ خاص نام ہے جو کوئی بندہ یا وہابو پڑھتا ہے جس کے معنی ہے رب کی ذات بہت زیادہ دینے والی ہے، تو رب کی ذات فرماتی ہے اللہ کے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے۔ یا وہابو ایک ایسا اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بنتالے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جلد اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، جلد اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، وہ یا وہابو کا اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ دونوں کو ملا کر پڑھ کر دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ رات کو پڑھیں گے تو صبح تک آپ کی تمام حاجت پوری ہو جائیں گی، رات کو پڑھیں گے تو صبح تک تمام تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو یا وہابو یا رزاقو یہ دونوں نام بہت ہی خاص ہیں۔ یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رب العزت رزق کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہاں پر 1 2 یا 3 دروازوں کی بات نہیں ہو رہی، 300 دروازوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو خود سوچیں جب رزق کے 300 دروازے آپ پر کھلیں گے تو اللہ والو آپ کی کس طرح سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور غیب سے رستے بنیں گے۔ اللہ والو تصور میں نہیں آئے گا کہ میرے پیسے یہاں سے بھی آنے تھے اور وہ بھی آ گئے۔ یہ اللہ پاک کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور غیب سے امیر ہونے والے یہ اعمال اور وظائف ہیں۔ بس آپ نے توجہ اور اللہ پاک کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 75 ٹائمز 75 مرتبہ 75 ٹائم آپ نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب دعا خدا را بہترین انداز میں کریے گا، اچھے انداز میں دعا کیجئے گا۔ اگر آپ لوگوں نے صدقے کے لیے اپنے سامنے کچھ رکھا ہے، چینی یا چاول، اس پر دم کریں، پھونک ماریں، پانی پہ دم کریں۔ اگر پانی رکھا ہے تو پھر اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں اور پھر دعا کرنا ضرور اللہ پاک کی بارگاہ میں شروع کیجئے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، چھوٹا موٹا صدقہ ضرور کیجئے گا۔ چینی چاول کا صدقہ نہیں کر رہے تو کچھ 150 روپے رب کی راہ میں ضرور دیجئے گا۔ اللہ رب العالمین آپ کی اس وظیفے کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ اب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں دعا مانگیے گا، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بعض لوگ چند غلطیاں کر جاتے ہیں، مطلب کہ دعا جو ہے وہ صحیح انداز میں نہیں کرتے، رٹی رٹائی دعائیں جو سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اسپیڈ سے دعا کریں گے اور بس میرے رب تو سب جاننے والا ہے۔ بھائی رب جاننے والا سب ہے، لیکن رب نے اختیارات بھی دیے ہیں اور رب نے کہا ہے مانگ مجھ سے، تو مانگے گا تجھے جب ہی دوں گا۔ رب نے ایک قانون بنایا ہے، اس لیے آپ لوگ اچھی طرح سے جو ہے وہ وظیفہ بھی پڑھیں اور اللہ رب العالمین کے اچھی طریقے سے مانگے، اللہ پاک سے بہترین انداز سے مانگے، ادب سے مانگے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پہ اپنی خاص نظر کرم و نظر رحمت فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔
کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہترین وظیفے ہمیشہ دیکھنے کو ملیں گے، آئندہ بھی ملیں گے، آج مل رہا ہے آئندہ بھی ملیں گے۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ختم ہونے والا ہے، آج 25 تاریخ ہے، آخری جمعرات ہے، کل شب معراج آ جائے گی، تو لہٰذا ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑ جائیں، بہترین وظیفے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ایسے کتنے کومنٹس آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ کاش آپ کو پہلے ہمیں وظیفہ مل جاتا تو آج ہماری زندگی کچھ اور ہوتی۔ تو لہٰذا وہ کاش نہ کہنا پڑے، اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے پیسے تھوڑی ہیں، اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچ سکے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔